Inshallah, we'll start within 2 minutes. Light صحیح ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمد اللہ العلی العظیم ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. اما بعد، آج ایک پورے قرآن مجید کا خلاصہ انگریزی کے علاوہ کسی دوسری زبان میں کیا جا رہا ہے. آپ حیران ہوں گے اس بات پہ کہ پہلے میں یہ کہتا تھا کہ ایک سپارے کے لیے 30 منٹ کافی نہیں ہے، اور اب یہ 30 منٹ پورے قرآن کے لیے. صرف یہ کہ آپ کو ایک چند موٹی موٹی باتیں، مثال کے طور پہ پورے سورت میں سے ایک لائن کی یہ کیا موضوع ہے، یا کوئی ایک خاص بات، تاکہ اوور آل ایک قرآن کے موضوعات آپ کے یعنی ذہن میں سے ہوتے ہوئے گزر جائیں، آپ کی سماعتوں کی نظر ہو جائیں، آپ اس کو سن لیں. ظاہر ہے کہ درس قرآن مجید کا طریقہ یہ ہے. درس کہتے ہیں سبق کو، درسا یا درسو پڑھنا، یعنی کسی سے کوئی کتاب، چاہے وہ قرآن مجید ہو، چاہے وہ حدیث ہو، یا کوئی فقہ کی کتاب ہو، اصول کی کوئی کتاب ہو، وہ سبقاً پڑھنا. اب اپنے سینٹر کے اندر جو درس ہوتا ہے اس میں طریقہ کار ایسا ہی ہے کہ ہم قرآن مجید کی 1 یا 2 یا 3 آیتیں، 4 آیتیں، 5 آیتیں ایک دم پڑھتے ہیں، اس کا ترجمہ ہوتا ہے. آپ تمام حضرات سامنے موجود ہوتے ہیں، بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، اور ان کے سامنے قرآن مجید کھلا ہوا ہوتا ہے، اور وہ بھی اس کے اوپر نظر رکھے کہ بھئی ایک آیت کے اوپر کتنا وقت لگایا جا رہا ہے. اگر اس آیت کے اندر کوئی بات سمجھنے کی اور سمجھانے کی یقیناً ہر آیتوں میں ہے، تو وہ جہاں ضروری ہے ڈیٹیل کے ساتھ سمجھائی جا رہی ہے، جہاں ضروری ہو وہ تھوڑا مختصر انداز میں بیان کی جا رہی ہے. اور ان آیات کا شان نزول کہتے ہیں کہ the circumstances in which that verse or few verses of the Holy Quran were revealed. وہ یہ جو آیتیں ہیں، ان آیتوں کے پیچھے کیا واقعات تھے کہ جس کی بنیاد کے اوپر یہ آیتیں نازل ہوئیں. اب ہم قرآن مجید کا ایک اوور آل شروع سے لے کے آخر تک
ہلکا سا مختصر ترین ویری بریف ایک خلاصہ پیش کر دیتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی اس کو بھی اپنے بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. قرآن مجید جس ماحول میں نازل ہوا اس میں کفار کے 4 فرقے موجود تھے. یہود، نصارہ، مجوس اور صابئین، یہ سب کافر ہیں. اچھا، خاص کر مکہ مکرمہ میں مشرکین موجود تھے، اور مکہ مکرمہ کے مشرکین 4 طرح سے شرک کا ارتکاب کرتے تھے. 4 طرح سے. آپ ایک لفظ ہمیشہ سنتے ہیں، مشرکین مکہ، مشرکین مکہ، مشرکین مکہ نے یہ کیا. تو مشرکین مکہ جو تھے وہ 4 طرح کے شرک کیا کرتے تھے. 4 طرح کے شرک میں مبتلا تھے، یوں سمجھ لیں. نمبر 1 مشرکین بالکواکب، نمبر 2 مشرکین بالجن، نمبر 3 مشرکین بالعباد الصالحین، نمبر 4 مشرکین بالملائک. شرک کسے کہتے ہیں؟ شرک بٹوارے کو اور کسی کی صفت میں، کسی کے تصرف میں خدا کی طرح ماننے کو کہتے ہیں. اگر یہ شرک عقیدے میں ہو تو یہ شرک اعتقادی کہلاتا ہے، ورنہ یہ شرک فعلی ہوتا ہے. اب شرک اعتقادی کی 4 قسمیں ہیں. شرک فی الدعاء، شرک فی العلم، شرک فی التصرف، شرک فی العبادت. اور شرک فعلی کے متعلق ابھی 1 منٹ پہلے میں نے عرض کیا کہ یہ متنوع ہے، اس کے مختلف بے شمار اقسام ہیں. شرک کی 2 بنیادیں بتائی جاتی ہیں. ایک شرک کہلاتا ہے شرک بالمصالح الشرعیہ، دوسرا تعدی عن الحب الشرعی. کیونکہ قرآن مجید میں شرک کا موضوع بار بار آتا ہے، اور کفار اور مشرکین مکہ ظاہر وہ شرک کا ارتکاب کرتے تھے. اسی لیے ہی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب سے پہلے مخاطب وہی تھے جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مخاطب کیا تھا، ایڈریس کیا تھا. قرآن مجید کا موضوع دعوت الی اللہ ہے. اور قرآن مجید کی پہلی سورت سورۃ الفاتحہ یہ اللہ تبارک و تعالی کے تعارف میں ہے. 5 مضمرن، 5 مظہرن اللہ کی صفات کا ذکر ہے. جیسے دیکھو اللہ کا تعارف ہے نا، الحمدللہ آپ نے اللہ کی تعریف کر دی. وہ کون ہے؟ رب العالمین ہے. یہ تعارف ہے، انٹروڈکشن ہے اللہ کا. اللہ کو ہم جانتے ہیں کس حوالے سے؟ رب العالمین، عالمین کا رب ہے. رحمان ہے، رحیم ہے، مالک یوم الدین ہے، ماسٹر آف دا ڈے آف ججمنٹ، قیامت کے دن کا مالک ہے. اسی لیے عبادت کے لائق بھی وہ ہیں، اور مدد بھی اسی سے طلب کی جاتی ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اب ہم اس کا تعارف حاصل کر کے اس سے دعا ہم مانگ رہے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم کہہ کے. سورہ بقرہ کے اندر مسائل 8 اور 100 آیات توحید اور تہذیب الاخلاق کی ہیں. 76 آیات میں شبہات علی النبوت ہیں اور ان کے جوابات ہیں. سورہ بقرہ کے تیسرے حصے میں جہاد کے بارے میں ہے. مجاہد کے اوصاف 10 اوصاف،
5 اعتقادی 5 عملی، اور السیاست المدنیہ. اور اسی سورۃ البقرہ کے اندر 4 قاعدے ذکر کیے گئے ہیں. ایک، ملک کے نظم و نسق چلانے کے لیے ملک کا، کنٹری کا، اسٹیٹ کا ایڈمنسٹریشن کیسے چلایا جائے. قصاص ضروری ہے، مطلب کسی نے کسی کی چوری کر لی، کسی نے کسی کا مرڈر کر دیا تو قصاص ضروری ہے. مال کی تقسیم منصفانہ اور شرع کے مطابق ہو. روزہ رکھو، اس سے تحمل، مشقت اور برداشت کا مادہ اور اعراض یعنی ٹالرنس کا مادہ پیدا ہوتا ہے. اسی سورہ بقرہ میں ہے رشوت مت لیا کرو، دیا کرو، رشوت مت کرو، اور حرام خوری ختم کر دو، حرام خوری بند کر دو. فروعی مسائل، انفاق فی سبیل اللہ، اور پھر آداب بھی قرآن سکھاتا ہے، اور جماعت کا طریقہ کار. اور اس صورت کے اندر نعم مجملہ، نعم مفصلہ اور نعم مدللہ، اور اسرائیلیوں کو یاد دلایا گیا ہے اور ان کو تنبیہ کی گئی ہے کہ تم انبیاء کی اولاد ہو. اے بنی اسرائیل، تم انبیاء کی اولاد ہو، تم کفر و شرک مت کرنا. کیا کریں پھر؟ ایسا ہے کہ تم نبی برحق محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آؤ، اور روئے زمین پر جس مقصد کے لیے انسان کی آمد کو بیان کیا گیا ہے کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، تو اللہ کا صحیح وائسرن خلیفہ اور نائب بن کے دکھاؤ. 4 نعمتوں کا ذکر کیا گیا ہے، اور تبشیر بالقرآن اور قرآن مجید کی فصاحت، بلاغت، ایلیکوینسی، اس کا ذکر کیا گیا ہے. اور پھر فرما دیا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ. یہ ہے صداقت الکتاب، the truthfulness of the book of Allah subhanahu wa ta'ala. اگر تمہیں اس کتاب میں کوئی شک ہے تو اس جیسی کتاب لے آؤ. اور سورت کا موضوع کیا ہے؟ دیکھیں، سورہ بقرہ تقریباً 2.5 سپاروں پر مشتمل ہے، اور سورہ بقرہ کا موضوع کیا ہے؟ آپ دوسرا تیسرا رکوع جو شروع ہو رہا ہے، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے لوگو، اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا، تم سے پہلے جو لوگ تھے ان کو پیدا کیا. کیوں؟ وہی جو اس دن میں نے تفصیل کے ساتھ بیان کیا تھا آپ کو، لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر صفت تقوی پیدا ہو جائے. یہ سورہ بقرہ کا موضوع ہے، سبجیکٹ. اچھا، یہ اس کے بعد پھر آفاقی دلائل ذکر کیے گئے. کیا آفاقی دلائل؟ اللہ نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا، آسمان کو چھت بنایا، اوپر سے پانی نازل کیا، زمین مردہ سے زندہ ہوئی، اور اس کے اندر جو ہے کلٹیویشن ہوئی، طرح طرح کے پھل پھول پودے، اور اس کے اندر پانی اور جنگلات اور نہریں اور سسٹم، اور یہ سارا ذکر، اس کو آفاقی دلائل کہتے ہیں. منافقین کی 10 نشانیاں اور 2 مثالیں بیان ہوئیں. کفار کی مذمت 2 آیتوں میں کی گئی، اور اس سے پہلے اوصاف 5 مومنین، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون. اوصاف 5 کہتے ہیں 5 کو. صداقت الکتاب، جو کہ اس صورت میں توحید، صداقت اور ایمان بالآخرت، رسالت، جہاد، انفاق اور آداب تنظیم کے مسائل ہیں. ماشاءاللہ، تنظیم صاحب بھی ثابت ہو گئے تفسیر سے. یہ بنیادی طور پر غیر المغضوب علیہم کی تفسیر ہے. یہ ہمارے نوٹس ہیں، ایسی 10 یہ یہاں پر رجسٹر بھرے ہوئے ہیں. لڑکپن کے زمانے سے لے کے جوانی، اور جوانی کے زمانے سے لے کے اب یہ بھرپور جوانی تک، جو اساتذہ سے پڑھا، نوٹ کیا ادھر سے. تو دوسری سورت شروع ہو گئی آل عمران. آل عمران میں رد علی النصارى ہے. نصارہ عیسائیوں کو کہتے ہیں، اور ان کو جو 6 شبہات ہوئے تھے، ڈاؤٹس 6 جو پیدا ہو گئے تھے، ان کا تفصیلی رد ہے.
عبدیت مسیح پر 33 نکات ہیں کہ مسیح علیہ الصلاۃ والسلام حضرت عیسیٰ مریم کے بیٹے خدا نہیں تھے، خدا کے بیٹے بھی نہیں تھے، خدا کے وجود کا حصہ بھی نہیں تھے. ان کی عبدیت پہ، ان کے بندے ہونے پہ کتنے 33 دلائل، نکات. اور یہود و نصارہ کے علماء کے ضمائم اور ان کے قبائح بیان فرمائے گئے ہیں. ان کے یعنی یہودیوں اور عیسائیوں کے جو مولانا لوگ تھے، ملا ان کے جو تھے، یعنی ان کے مولانا صاحبان، انہوں نے کیا کیا کیا، ان کا ذکر، ان کی مذمت کی. مجاہدین کی تربیت کا ذکر ہے. بدر اور احد کے میدان میں ان کو اللہ تبارک و تعالی نے اتارا اور دکھا دیا کہ وہ لڑ سکتے ہیں اگر کفار سر پہ آ جائے. لڑائی مقصد نہیں ہے، لیکن جب سر پہ آ جائے تو الجنت تحت ظلال السیوف. اور اس پر قاعدے اور ضابطے احد اور بدر دو ذکر ہوئے. سورت کے آخر میں اندر مزید تاکید کر دی گئی. سورہ آل عمران، یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا، صبر کرو، صبر پر قائم رہو اور ایک دوسرے کے ساتھ مربوط رہو، الگ الگ اکھڑ کے نہ رہو، اس کا منہ ادھر، اس کا منہ ادھر، اس کا قبلہ ادھر، اس کا قبلہ ادھر، نہیں، مل کے رہو، جڑ کے رہو. یہی تو ہم تعلیم اپنے اس سٹی اسٹینفورڈ کے اندر دے رہے ہیں اتنے سالوں سے. مل کے رہو، اختلاف کے باوجود مل کے رہنے کا نام اتحاد ہے. سورہ نساء حقیقت میں مومنین کے بیان میں ہے، اور یہ جو اور اس سے پہلے 16 قوانین ہیں کہ خود کیا کر سکتے ہو اور اس کے 2 حصے ہیں کہ تمہیں کیا کرنا ہے بحیثیت عوام، اور جو سربراہ مملکت ہے اس کے ذمے. قرآن پڑھتے نہیں نا، قرآن کو یہ سمجھ لیا کہ قرآن پہ جو ہے دوسروں کی اجازت ہے. اب یہ قرآن یہ بتا رہا ہے کہ حکمران کے کرنے کے کام کیا ہیں اور عوام کے سمجھنے اور کرنے کے کام کیا ہیں. کہیں اس پہ آپ کو عمل درآمد ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے؟ قرآن سب جگہ رکھیں، ڈیپ پڑھنے کے لیے کوئی تیار نہیں. نتیجہ آپ یہ دیکھ لیں، درس قرآن کے محفل اور مجلس کے اندر وہی آتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے. آخر میں لوگوں کی پہچان بتائی گئی ہے. سورہ مائدہ کے اندر حل حرمت کا بیان ہے. حل حرمت، کیا حلال ہیں کیا حرام ہیں. حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، اور آگے تفصیل ہے. اسی طرح حلال کے بھی. سورہ الانعام میں تبلیغ کے آداب ہیں. سورہ اعراف میں مومنین کو تسلی دی گئی ہے بذکر انبیاء 6 انبیاء کا ذکر کرنے کے ساتھ. سورہ الانفال میں جہاد کی تیاری کا ذکر ہے. سورہ توبہ میں مشرکین و منافقین سے برات کا ذکر ہے کہ ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں. سورہ یونس میں شبہ مشہورہ کا رد ہے. مزید تفصیل سورہ ہود میں ہے، اور سورہ یوسف میں ہے کہ انبیاء اپنے معاملات کو چلانے میں اللہ کی طرف سے وحی کو دیکھتے ہیں. جب یعقوب علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالی نے وحی کے ذریعے نہیں بتایا کہ یوسف علیہ السلام کہاں ہیں، تو ان کے علم میں نہیں آیا. رو رو کے ان غم میں آنکھیں سفید ہو گئیں. اور یوسف علیہ السلام پیغمبر ہیں. اللہ نے جب تک بذریعہ وحی یہ بتایا نہیں کہ بابا جان کا کنعان میں کیا حال ہے، وہ حالات سے واقف نہ ہو سکے. سورہ رعد میں بیان قیامت ہے، اور اس کی تائید سورۃ ابراہیم میں، اس کے بعد جو سورۃ ابراہیم ہے اس کے واقعات سے بھی ہے. سورہ حجر میں ہے کہ 4 امور کا مرتکب مستحق عذاب ہے، کہ اگر یہ 4 کام ایک شخص کرے گا نا تو ضرور اس کے اوپر اللہ تبارک و تعالی کا عذاب نازل ضرور بے ضرور ہوگا. سمجھ بات آئی؟ اب وہ 4 کیا ہیں؟ یہ تو مقام نہیں ہے اس کا. مقام وہی ہے SIC، اسٹینفورڈ اسلامک سینٹر، لانگ لیو. سورہ حجر کا بتا دیا. سورہ نحل میں 4 محرمات
تعبید بیان ہوئے ہیں. سورہ بنی اسرائیل میں ہے کہ معجزات انبیاء اور کرامات اولیاء برحق ہیں. سورہ کہف میں ہے کہ اللہ والوں کو ستانے والوں نے اللہ والوں کو ستانے والوں نے کبھی فلاح اور کامیابی نہیں پائی، لیکن اولیاء ہر معاملات میں اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے نصرت کے محتاج ہیں. اصحاب کہف کا ذکر ہے. یہ ہم نہیں چاہتے کہ جو ہم چاہیں اللہ وہی کرے. اصحاب کہف جو نہیں چاہتے تھے وہی ہو گیا. موسیٰ علیہ السلام کو خضر کا معلوم نہیں، ذوالقرنین نکلے آب حیات ڈھونڈنے کے لیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے کہا وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ. کل کے متعلق اے میرے حبیب پاک جب بھی وعدہ آپ کوئی کریں تو اپنے اوپر نہ کریں، اللہ میرے اوپر چھوڑ دیں انشاءاللہ کہہ کے. یہ سب باتیں قرآن کو ڈیپ پڑھنے سمجھنے، کسی کے ساتھ بیٹھ کے پڑھنے، خود توجہ کرنے سے پیدا ہوتی ہیں. سورہ مریم میں ہے کہ غیب دانی اللہ تبارک و تعالی کی صفت ہے. اللہ غیب کا علم اللہ کو ہے. اللہ تعالیٰ جب جس وقت جس کے لیے جو فیصلہ کرتا ہے اس کو وہی دیتا ہے. زکریا بیٹا مانگ رہے ہیں، ابھی وقت نہیں آیا، مل نہیں رہا. مریم نہیں مانگ رہی ہے لیکن وقت آ گیا، اللہ دے رہا ہے. بغیر شادی کے دے رہا ہے، بغیر کسی مرد کے ساتھ لمس کیے دے رہا ہے. اور یہ بتایا گیا ہے کہ سارے پیغمبر، جتنے بھی پیغمبر اللہ تبارک و تعالی نے اس روئے زمین پہ بھیجے، سب کے سب اپنی قوم کے ہاتھوں تنگ ہیں. سورہ طٰہٰ میں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام فرعون کے ہاتھوں پریشان ہیں. کتنا تنگ کرا اس کہ چھوڑ کے بھاگنا پڑا. سورہ انبیاء میں ہے کہ دیگر انبیاء حضرت نوح، حضرت لوط، حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل، حضرت ادریس، حضرت ذوالکفل، حضرت داؤد، حضرت سلیمان، حضرت ایوب، حضرت یونس، حضرت زکریا، حضرت یحییٰ، حضرت عیسیٰ، حضرت مریم یدعوننا رغبا ورہبا، سب کے سب اللہ تبارک و تعالی کی طرف دیکھتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی تفصیل کے ساتھ ذکر ہے. کیا کہہ رہے ہیں یونس علیہ السلام؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین فاستجبنا لہ ونجیناہ من الغم وکذالک ننجی. اللہ نے کہہ دیا نا، اے یونس میرے پیغمبر، مچھلی کے پیٹ میں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین نہیں پڑھتے نا، قیامت تک ہم آپ کو مچھلی کے پیٹ میں ہی رکھتے. اس سے ذکر کی، اللہ کے ذکر کی ہمیں اہمیت کا پتہ چلتا ہے. اور دیگر انبیاء کا بھی ذکر ہے اور ان کی دعاؤں کا بھی ذکر ہے، لیکن ابھی یہاں ذکر نہیں کر رہے. سورہ حج میں ہے العبادۃ المخلصہ للہ جل وعلا. حج خالص پیور عبادت ہے، بالکل مصفہ مجلہ منقہ عبادت ہے. تو سورہ حج العبادۃ المخلصہ، مخلصہ للہ جل وعلا، خالص حج کی جو عبادت ہے اللہ رب العزت کے لیے ہی ہے. سورہ المومنون میں ہے کہ اوصاف مومنین 10 ہیں، وہ درج ہیں شروع میں ہی. پھر سورہ نور میں ہے دفع الفحشاء عن المعاشرہ، کہ کسی معاشرے کے اندر بے حیائی، فحاشی، عریانی پھیلنے نہیں دینا، اس کی روک تھام کرنی چاہیے. سورہ فرقان میں ہے قرآن مجید برحق کتاب ہے. سورہ شعراء میں ہے کہ یہ قرآن یہ شعر گوئی نہیں ہے. شعر گوئی بالعموم کوئی اچھا کام نہیں ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے کسی نبی کو شاعر نہیں بنایا. سورہ نمل میں ہے کہ چھوٹی بڑی مخالق اللہ کی توحید کی گواہ ہیں. ہر چھوٹی سے چھوٹی مخلوق، ہر بڑی سے بڑی مخلوق اللہ کی وحدانیت و رزاقیت کی دلیل دے رہی ہیں، گواہی دے رہی ہیں. سورہ قصص میں ہے کہ تمام انبیاء ایک ہی مسلک پہ تھے، پیغام ایک ہی. سب سے پہلے جو پہرایا توحید للہ والا جل وعلا، کوئی حاجت روا مشکل کشا نہیں ہے اللہ، اور اپنے وقت کا جو پیغمبر ہے اس کی بات مان لو، کامیاب ہو جاؤ گے، اور آخرت پہ ایمان. بنیادی عقائد سب سے پہلے.
سورہ عنکبوت میں ہے کہ اللہ کے راستے میں ابتلاء حق ہے، حق والوں کا امتحان ہوتا ہے۔ سورہ روم میں ہے کہ فتح یقینی ہے۔ سورہ لقمان میں ہے کہ یہی نصیحتیں بزرگوں نے کی ہیں، اور حضرت لقمان بھی اپنے بیٹے کو یہی بات سمجھا رہے ہیں۔ کیا سمجھا رہے ہیں؟ والدین کی عزت کرو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، نماز قائم کرتے رہو، توحید خالص کے اوپر برقرار رہو۔ سورہ الف لام سجدہ میں ہے کہ عبادت مخلصہ کے بغیر کوئی چارہ کار نہیں ہے۔ سورہ احزاب میں ہے کہ کفار سے جنگ پیش آتی ہے لیکن معاشرتی اصلاح بھی ضروری ہے۔ کفار کے ساتھ تو اسی وقت جنگ کرنی ہے جب وہ سر پہ آ جائیں، اپنا دفاع ضروری ہو جائے، لیکن معاشرے کی ویلفیئر آف دا سوسائٹی جو ہے اس کے لیے ہر وقت مستقل کوشش ہونی چاہیے۔ ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ، اللہ نے کسی کے پیٹ میں، کسی کے سینے میں دو دل نہیں رکھے۔ تم اپنے ایڈاپٹڈ کو کہتے ہو بیٹے 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 بیٹے، یہ بیٹے نہیں ہیں، لے پالک ہیں۔ لے پالک جو ہے اس کی بیوی جو ہے وہ تمہاری حقیقی بہو نہیں ہے، اس لیے اس سے نکاح جائز ہے۔ اس کے بعد اس پر قواعد اور ضوابط اور تفصیل ہے، حضرت زید کا واقعہ ہے۔ سورہ سبا اور سورہ فاطر سے قیامت کا تذکرہ تفصیل کے ساتھ شروع ہے۔ سورہ یاسین میں بھی ہے کہ اس پر شواہد انبیاء ہیں۔ سورہ صافات میں ہے کہ اس پر شواہد ملائک ہیں۔ سورہ صاد میں جنات ہیں۔ سورہ زمر میں سب کا ذکر ہے۔ پھر 7 صورتیں وہ ہیں جن کے شروع میں حامیم ہے، حامیم مومن، حامیم سجدہ، حامیم شورا، حامیم زخرف، حامیم دخان، حامیم جاسیہ، حامیم احقاف۔ ان صورتوں میں قرآن مجید کی صداقت، اللہ کی توحید کا اثبات، رد شرک اور مشہور شبہات جو کفار کو ڈاؤٹس ہوتے رہتے تھے ان کا تفصیل کے ساتھ رد ہے، تفصیل کے ساتھ اس کی نگیشن ہے۔ سورہ مومن میں ہے کہ مومن جو ہے اور مسلم جو ہے وہ توحید پرست ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالی توحید المخلصہ للہ جل وعلا۔ سورہ سجدہ میں ہے کہ مومن صرف اور صرف اور صرف اللہ کی عبادت کرے۔ سورہ شورا میں ہے کہ مسلمان کے ساتھ آپس میں مشورہ کر لے، اور جس سے کوئی مشورہ کرے وہ اخلاص کے ساتھ مشورہ دے، اور مشورہ لینے والا پابند نہیں ہے کہ اس مشورے پہ عمل کرے، لیکن اس کی صاحب مشورہ کی، جس مشورہ اس نے لیا اس کی عزت ضروری ہے۔ اگر کسی مشورہ کرنے والے کے مشورے کے اوپر عمل نہ کیا جائے تو وہ اس کو اپنی انسلٹ اور توہین محسوس نہ کرے، بلکہ یہ کہے یقیناً شاید میرے مشورے کے اندر کوئی شر ہوگا، خیر کی بات نہیں ہوگی، اللہ تبارک و تعالی نے مجھے بھی اور اس کو بھی اس شر سے محفوظ فرما لی۔ پازیٹیو تھنکنگ، فری میں لیکچر مل رہا ہے پازیٹیو تھنکنگ کا۔ سورہ زخرف میں ہے ملمہ سازی، بات کو لپیٹ شپیٹ کے بیان نہیں کرو، ٹھوکو طریقے سے، سلیقے۔ ٹھوکا کا مطلب نہیں ہے ٹھوک دیا، نہیں، اس کا مطلب بات کرو، ملمہ سازی نہ کرو۔ یہی سورہ زخرف میں اللہ تعالیٰ نے دیکھو کوئی کیا اللہ تعالیٰ کہیں اس پورے قرآن میں جو میں آپ کو خلاصہ پیش کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ کہیں کہہ رہا ہے کہ کنویں میں لٹک کے عبادت کرو میری، کہیں کہہ رہا ہے ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو جاؤ، کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ جنگل میں نکل جاؤ، نہیں۔ ہر روز کے مسائل، ہر روز کے معاملات، گھر کیسے چلے گا، کمیونٹی کیسے چلے گی، سوسائٹی کیسے چلے گی، ملک کیسے چلے گا، گھر کیسے چلیں گے، ماں باپ سب کیسے چلیں گے، یہ ذکر ہو رہا ہے۔ یہ ہے قرآن مجید کی اصل تعلیمات۔ سورہ جاسیہ میں ہے، اس سے پہلے سورہ دخان ہے، اس میں ہے کہ اللہ کے دشمنوں کے دھواں نکل جائے گا، دخان کا مطلب دھواں۔ جاسیہ میں ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے کھنڈرات کو بھی برباد کرے گا۔ سورہ احقاف میں ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرنے والے تباہ برباد ہو جائیں گے۔ اسی مقصد کے لیے پھر آگے سورہ محمد ہے جس کا ایک نام سورہ قتال ہے، وہ اللہ تبارک و تعالی نازل ہوا ہے۔ سورہ فتح میں ہے کہ فتح برحق ہے مسلمانوں کی، فتح بلد، اور پھر فتح کی 4 اقسام اور 4 حکم یہاں پر بیان کر دیے گئے۔ سورہ حجرات میں، یعنی اس سے پہلے سورہ فتح ہے، فتح بلاد کے بعد اصلاح العبادت ہے کہ فتح کے نشے میں کوئی آ کے متکبر اور مغرور اور مفسد یعنی فسادی نہ ہو جائے کہ ملک فتح کر لیا، علاقہ فتح کر لیا، اب ہمیں آزادی ہے، جو چاہیں کریں، عزتوں کو برباد کریں، مکانوں کو آگ لگائیں، کھیتی باڑی جو ہے وہ برباد کریں، نہیں۔ اصلاح العباد، فوراً اللہ نے فوراً اس کے بعد سورہ حجرات میں بندوں کی اصلاح کے بھئی سیدھے بندے دے پتر بنو۔
سورہ قاف اور سورہ زاریات میں ہے کہ قیامت برحق ہے. سورہ نجم، سورہ طور، سورہ قمر میں قیامت کے مضامین کو آگے بڑھایا گیا ہے، مختلف انداز سے قیامت کا ذکر ہے. سورہ رحمان میں بیان النعم، اللہ کی نعمتوں کا ذکر ہے. سورہ واقعہ میں بیان النقم و اصحاب الثلاثہ ہے، پٹائی بھی لگے گی، اور 3 گروپ کا ذکر ہے. سابقون السابقون نہیں، اصحاب الیمین، اصحاب الشمال اور سابقون السابقون، 3 کا ذکر ہے. سورہ حدید میں انفاق اور جہاد کے اغراض و مقاصد بیان کیے گئے ہیں. سورہ مجادلہ میں ہے کہ اللہ تعالیٰ اہل کتاب کو اے مومنو تمہارے ہاتھوں ذلیل کرے گا بشرطے کہ تم نے اللہ رسول اور اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے پکڑ لیا ہوگا. سورہ ممتحنہ میں ہے کہ امتحان سے گزر جاؤ اور اخلاص پیدا کر لو. سورہ صف میں ہے کہ جہاد میں مضبوط ہو کر رہو، صف بندی کرو، مضبوطی کے ساتھ سستی نہ کرو، کوتاہی نہ کرو، پروکراسٹینیشن نہ دکھاؤ. سورہ جمعہ میں ہے عبادت کے لیے خصوصی کوشش کرو. ایک لائن کے اندر پوری سورت کا خلاصہ ہے، پڑھ لو. سورہ منافقون میں ہے کہ منافقین جیسے سستی نہ کرو. منافقین کو اللہ نے خوشبو مسند ہے، سوکھی لکڑی لگاؤ آگ میں، فوراً آگ پکڑے، ختم. سورہ تغابن میں اس کے اوپر تاکید مزید ہے. پھر آگے سورہ طلاق اور تحریم میں ہے کہ طلاق اور تحریم دونوں میں مضبوط رہو. سورہ ملک میں اللہ کی وحدانیت کے 11 نکات بیان کیے گئے ہیں. سورہ قلم میں ہے کہ نرمی نہ کرو اور مسئلے کو بیان کرنے میں سستی نہ کرو. ودوا لو تدہنوا فیدہنون، باغ والوں نے سستی کی، غرق ہو گئے، باغ غرق ہو گیا. سورہ قلم میں نون والقلم وما یسطرون میں ذکر ہے. پیغمبر حضرت یونس سے تھوڑی سی سستی ہو گئی، پریشانی لاحق ہو گئی. سورہ حاقہ میں ہے قیامت برحق ہے. شروع الحاقہ ملحاقہ وما ادراک ملحاقہ سے ہو رہا ہے. یہی مضمون سورہ معارج میں ہے. سورہ نوح میں ہے کہ یہی تفصیل انبیاء نے بھی بیان کی ہے. سورہ جن میں ہے کہ یہی جنات ہے جو قرآن مجید سننے کے بعد اپنے نبی برحق محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آئے تھے. سورہ مزمل میں ہے کہ اے پیغمبر یہی پیغام آپ کو بھی ہے، رات کو آرام کر لیں تاکہ دن میں کام کر سکیں. اور سورہ مدثر میں وحی کے آداب بیان ہوئے ہیں. سورہ قیامہ میں بیان قیامت ہے. سورہ دہر میں ذکر النعم ہے، نعمتوں کا ذکر ہے، کیسی کیسی نعمتوں کا ذکر ہے. سورہ نبا، سورہ نازعات، سورہ عبس، سورہ تکویر، سورہ انفطار، سورہ مطففین، یہ سب بیان قیامت میں سے ہیں. کچھ تھوڑے بہت فرق کے بعد ایک اور دوسرے طریقے سے احوال قیامت، انداز قیامت اور قیامت کے ذکر کو اور قیامت کی ایک تصویر بیان کی گئی ہے مختلف انداز. سورہ بروج میں ہے کہ کچھ زمانوں کے لیے موحدین اور حق پر ایمان رکھنے والوں پہ سختی آ جاتی ہے لیکن انجام کار ان کا بہترین ہوتا ہے. سورہ طارق میں ہے کہ آسمان اور زمین کے ادلہ، یہ جو دلائل اس کے اندر ہیں، یہ برحق ہیں. سورہ اعلیٰ میں ہے کہ اللہ کی پاکیزگی اور تقدیس ضروری ہے. سورہ فجر میں ہے کہ اوقات کا احترام کرو، اوقات سے کام لو. اوقات سے مراد کسی کی اوقات نہیں دکھانا اور دیکھنا، اوقات سے مراد ہے وقت کی جمع، ٹائم مینجمنٹ. ہاں، ٹائم مینجمنٹ پہ بھی بڑے کورس ہو رہے ہیں. فری میں آپ کو سورہ فجر کے اندر پڑھو، ذکر آ جائے گا. کیا ہے؟ اوقات کا احترام، اوقات سے کیسے کام لینا ہے، اوقات کو شریعت کے مطابق استعمال کرنا ہے. جن قوموں نے ایسا نہیں کیا، فرعون اور سمود عاد سب غرق ہو گئے. نعم، اللہ کی طرف سے نعمتیں آ جائیں تو اتراؤ نہیں، اتراؤ نہیں، شو مت دکھاؤ. ارے ہم تو جدی پشتی 7 پشتوں سے ہمارے جو ہے باپ دادا کے پودینے کے کھیت ہے. نہیں، عاجزی، انکساری، ہیوملیشن جس کو کہتے ہیں آپ کی انگریزی میں. تکلیف میں گھبراؤ نہیں. دونوں اب ذرا قرآن چونکہ ختم ہو گیا، قرآن مجید کی ایک ہیبت ہے، ایک جلال ہے، اس کا جمال اور نور بھی ہے، ایک جلال بھی ہے. حافظ کو دیکھیں کہ جس دن تک قرآن ختم نہیں ہوگا حافظ مردار رہے گا. بھئی آخری سپارہ ہے، کہیں میری الحمدوں میں غلطی نہ آ جائے.
اذا جاء نصر اللہ میں غلطی نہ آ جائے، شروع میں فکر ہے کہیں سورہ بقرہ میں غلطی نہ آ جائے، فلاں جگہ غلطی نہ آ جائے. غلطی آنے کوئی اس میں حرج کی بات نہیں، غلطی آنا پتہ چلتا ہے انسان ضعیف ہے، کلام اللہ کا ہے. لیکن جہاں حافظ نے قرآن ختم کیا وہ 11 مہینے کے لیے پھر شیر ہو گیا. دیکھ رہے ہو نا کیسی پھرتی آ رہی ہے، کل تک اتنی نہیں تھی. ایمان حالانکہ الحمدللہ اللہ کے حکم سے. تو میں اپنے دل کی کیفیت بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتا جا رہا ہوں. اللہ نے یہ سورہ فجر کا ذکر ہے، فرمایا اللہ کی طرف سے اگر نعمتیں آ جائیں اس میں اترانا نہیں ہے، اور تکلیف آئے تو گھبرانا نہیں ہے. دونوں حالتوں میں عقیدہ توحید پر قائم رہنا اور اسلامی تعلیمات کا خیال رکھنا، یتیم، مسکین اور نادار اور جو معاشرے میں ہیں ان کا خیال رکھنا، ان کے رزق و طعام کی کوشش کرنا، ان کے ساتھ تعاون کرنا، قیامت کے برحق ہونے پر ایمان رکھنا، کیونکہ قیامت میں صرف ایمان چلے گا، ایمان والوں کی چلے گی. ایسے لوگوں میں رہنا جو ایمان اور توحید والے ہیں، یہ جنت میں جانے کی علامات ہیں. اور سورہ بلد میں بلدیہ کے احکامات ہیں. سورہ شمس اور سورہ لیل میں ہے کہ سورج، چاند، دن اور رات گواہ ہیں کہ اللہ ایک ہے. سورہ ضحیٰ میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 3 تسلیاں ہیں، یعنی ایوا، اہدا اور اغنا. تفصیل وہیں پر. سورہ علم نشرح میں ہے کہ اللہ نے پیغمبر سے 3 تکلیفیں دور کر دیں، شرح صدر، رفع وضع وزر، اور ان کو کر دیا رفع ذکر، ورفعنا لک ذکرک. اور سورۃ التین والتین والزیتون میں ہے کہ پیغمبر کے لیے 3 تاکیدات ہیں. بلد امین کی قسم ہے، احسن تقویم کی تخلیق ہے، اجر غیر ممنون ہے. سورہ علق میں ہے کہ 3 اہم مقامات: تخلیق، تعلیم، تکریم. تخلیق، اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم. تو تخلیق، تعلیم، تکریم، یہ بنیادی سورہ علق کے. سورہ قدر میں ہے کہ لیلۃ القدر جو ہے وہ 1000 شہر سے، 1000 مہینوں سے افضل ہے، اور یہ نزول امر ہے، اور سلامتی حتی الفجر ہے. سورہ بینہ میں بینات ہیں، ادائے صلاۃ ہے، تاکید زکوٰۃ ہے. سورہ زلزال میں زلزلہ ہے، تحدیث الاخبار ہے، اور توضیح الاعمال ہے. سورہ عادیات میں حیوانات کی وفاداری اور انسان کی ناشکری کا ذکر ہے. یہ انسان رب کے بارے میں کنود، ان الانسان ربی لکنود، کنود ناشکرا ہے، اور مال کے بارے میں بڑا بخیل ہے. مال کے بارے میں بڑا بخیل ہے. مال کے بارے میں بڑا بخیل ہے. چلو وہ رسا تو کھائیں گے یار. یہ خود اس پر گواہ ہے. وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، کہ انسان بڑا بخیل ہے. وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ. یہ بڑا بخیل ہے، اس کی جیب میں سے 100 روپے سے زیادہ، 20 روپے سے زیادہ نہیں نکلتا. یہ خود اس کے اوپر گواہ ہے. دیکھی جائے گی. سورہ القاریہ میں ہے کہ قیامت کا بیان اور اس کے 3 قسم کے واقعات، کہ آسمان و زمین ہل جائیں گے، پہاڑ ہل جائیں گے، لوگ اڑ جائیں گے، لوگ پریشان ہو جائیں گے، لوگوں کے اعمال تولے جائیں گے. زندگی ان لوگوں کو ملے گی جو اعمال درست رکھیں گے، ورنہ حاویہ حامیہ میں پڑ جائیں گے. سورہ القاریہ کے آخر. سورہ تکاثر میں ہے کہ الہائے تکاثر، زیارت المقابر اور فن نعم تکاثر، ان کا بیان تکاثر میں ہے. عصر میں 3 تاکید ہیں، ایمان کی، اعمال کی، تواسی کی. سورہ ویل لکل میں 3 لوگوں کے ضمائم، ہمز، لمز اور جامع مال. سورہ فیل میں اصحاب فیل کی مذمت ہے کہ ان پر ارسال ابابیل کافی تھا. بڑے بڑے فیل کو ابابیل کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے مروا دیا. ان کا انجام کیا ہے؟ کاسف معقول. ایسے ہی سب کا انجام ہوگا، کاسف معقول، کھائے ہوئے بھسوں کی طرح مردار ہوں گے سب. سورہ قریش میں ہے عبادت مخلصہ، اس کا فائدہ اطعام اور قیام امن میں ہے. سورہ معاون میں 3 ضمائم ہیں،
تکذیب بالدین، تہذیب بالیتیم اور عدم تحفیظ بالمسکین، اس میں 3 نقصان پیدا ہو گئے: سہو عن الصلاۃ، ارتکاب ریا، توہین الاشیاء۔ سورہ کوثر میں پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا پروگرام ہے کہ مقام، یعنی انا اعطینا کل کوثر، یہ پیغمبر کا مقام ہے، اور پیغمبر کا پروگرام فصلی لربک ونحر، اور پیغمبر کے دشمنوں کا انجام ان شانیہ کا هو الابتر۔ یہ دیکھا، یہ قرآن ہے۔ قرآن کو قرآن کی طرح پڑھو، قرآن کو قرآن کی طرح سمجھو، قرآن کو قرآن کی طرح سمجھنے کی کوشش کرو۔ سورہ کافرون میں کفار سے برات، ان کے معبودین سے برات، اور ان کے دین باطل سے برات، کہ ہمارا کوئی تعلق نہیں، نہ ہمارا کفار سے تعلق ہے، ان کے معبود سے کوئی تعلق نہیں، ان کے دین باطل سے کوئی تعلق نہیں۔ سورہ نصر میں 3 چیزوں کا اعلان ہے: اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، مدد آ گئی، فتح ہو گئی، لوگ ایمان لے آئے۔ جتنے قبائل ایمان لے آئے تھے وہ یہ کہتے تھے اگر پیغمبر حق ہیں تو کعبے سے دور نہیں رہ سکتے، اب ایمان لے آئے، فسبح، تو آپ تسبیح کریں، آ گئے، بات حضور کی اللہ کی سچ ہو گئی۔ بحمد ربک کا حمد و شکر بجا لائیں، واستغفر، آپ ان کے لیے دعائے مغفرت فرمائیں، ان سے غلطیاں خطا ہو گئیں، انہ کان توابا، ذات توبہ قبول کرنے والی وہ ہے۔ سورہ لہب میں ابو لہب کی تباہی، اس کے مال کی تباہی، اس کے اہل و عیال کی تباہی کا ذکر ہے، تبت یدا ابی لہب وتب۔ سورہ اخلاص کے اندر 3 مقاصد ہیں: قل هو اللہ، اللہ ہے، لم یلد ہے، اس سے کوئی پیدا نہیں ہوا، وہ احد ہے، ولم یولد ہے، وہ کسی سے پیدا نہیں ہوا، وہ صمد ہے، ولم یکن لہ کفوا احد ہے، اس کے زور کا، اس کے جوڑ کا نہ کوئی ہے، نہ تھا، نہ ہوگا۔ اور آخر میں دعا ہے، سورہ فلق اور سورۃ الناس میں دعا ہے، خلائق کے شر سے، غواسق کے شر سے، حواسد کے شر سے۔ سورۃ الناس میں اللہ کی الوہیت کے 3 مقامات ہیں: قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، الہ الناس۔ اور من شر الوسواس الخناس، وسواس کے شر سے جو خناس ڈالتا ہے، یعنی چھپا ہوا دشمن ہے، الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ فاتحہ کے آخر میں 2 فرقوں سے بچنے کی تاکید تھی: مغضوبی اور ضالین، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ہیں یعنی یہود اور نصارہ۔ اور سورۃ ناس کے آخر میں بھی من الجنۃ والناس، 2 فرقوں سے بچنے کی تاکید ہے۔ وہاں بھی مقصود سورت ایاک نعبد و ایاک نستعین تھا، اے اللہ ہم تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں اور تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ یہاں پر بھی سورہ اخلاص آخر میں آئی، جو اس تمام صورتوں کا خلاصہ اور توحید کی پونجی ہے اور اصل الاصل ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ المبین۔ اب صدق اللہ العظیم۔ دیکھیے، خلاصہ آپ کے سامنے بیان کر دیا، لیکن پیاس پھر بھی آپ کی جو ہے باقی رہ گئی۔ اللہ تعالیٰ اس پیاس کو، قرآن کی پیاس کو مزید بڑھائے۔ جتنا ہم یہاں قرآن کے علوم کے پیاسے رہیں گے، انشاءاللہ اللہ کی ذات سے ہمیں امید ہے اللہ تعالیٰ حوض کوثر سے اور جنات الفردوس کے اندر جو نہریں، اللہ تعالیٰ ہمیں وہاں کے پانی اور وہاں کے دودھ اور وہاں کے شہد اور وہاں کی شراب سے اللہ تعالیٰ ہمیں سرسبز و شاداب اور لبریز فرمائیں گے، آمین۔ عید والے دن کے لیے، عید چاہے کل ہو یا آج ہو، کل ہو یا پرسوں ہو، یہ ہے کہ 9 بجے میں لائیو آن لائن آ جاؤں گا، اور 9 بجے جس طرح ہم اٹالین سینٹر میں یا دیگر جگہ پہ جہاں ہم نماز عید ادا کرتے تھے اس کے مطابق، اور کچھ مختصر سی گفتگو، کچھ کہنا، کچھ سننا، کچھ رمضان کی دعائیں، کچھ رمضان کے جانے پہ افسوس، کچھ عید کی خوشی، ذکر مختصر چند لائنیں، تکبیر بار بار پڑھ لیں گے، اس کے بعد 2-3 مرتبہ نماز عید الفطر کا طریقہ بیان کر دیا جائے گا، اس کے بعد نماز کے لیے کھڑے ہو جائیں گے، لوگ اپنے اپنے گھروں میں نماز پڑھ لیں گے اپنی اپنی، اور اس کے بعد لائن پہ تو ہوں گے، پھر میں خطبہ پڑھوں گا، نماز کے بعد
خطبہ عید الفطر خطبہ مسنونہ جو کہ سننا ہے، خطبہ مسنونہ سننا واجب ہے، اس کا ذکر ہو جائے، وہ پڑھ دیا جائے گا۔ اس کے بعد دعا ہو جائے گی، دعا میں بھی آپ آمین کہہ لیں گے، دعا میں شریک ہو جائیں گے، اور پھر اس طرح آنا جانا تو کہیں ہے نہیں، گھر پہ آپ ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے گھروں میں خوش رکھے، تندرست و توانا رکھے، آباد رکھے، سرسبز و شاداب رکھے، آپ کے بچوں کی، اہل خانہ کی اللہ تعالیٰ عمروں میں اور ان کے علم میں اور حلم میں برکتیں اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جن گھروں میں بیٹھ کے آپ نے یہ قرآن کا خلاصہ سنا ہے اور تراویح پڑھی ہیں اور گفتگو سنی ہے دین کی بات، اللہ تعالیٰ ان گھروں کو آباد رکھے، اللہ تعالیٰ نظر بد سے محفوظ فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنے حفظ و امان میں رکھے، اللہ تعالیٰ اس کرونا وائرس سے سب کی حفاظت فرمائے۔ اس فقیر کی تو یہی دعا ہے، اور یہ فقیر کیا کر سکتا ہے؟ آپ کی دعاؤں کا محتاج ہے۔ آپ بھی مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔